بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک نور من نور اللہ۔ اس ویڈیو میں کھانے کے حوالے سے 12 سنتے ہوئے صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور ان کاموں کو سنت کی نیت سے کریں تو صحت کے ساتھ ساتھ دن میں کتنی سنت پوری کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ مزید اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ پہلی حدیث، کھانا بیٹھ کر کھایا جائے۔ نمبر 2، دوسری حدیث، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنی یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب بھی یاد آئے تو یہ پڑھ لیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا نام لے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ حدیث نمبر 3، کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ حدیث نمبر 4، کھانا برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پیالے کے اطراف سے کھاؤ اور اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ حدیث نمبر 5، کھانا ٹیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ حدیث نمبر 6، کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورید بناتی تو اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش اور دھواں ختم ہو جاتا، پھر فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کھانا گرم ہو تو اس کو ڈھانپ دیں، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں زیادہ برکت ہوگی۔ حدیث نمبر 7 یا سنت نمبر 7، کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ حدیث نمبر 8، کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدترین کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے۔ اگر ضروری ہی ہو جائے تو پیٹ کے ایک حصے کو کھانے کے لیے اور دوسرے کو پانی کے لیے اور تیسرے کو سانس کے لیے رکھے۔ حدیث سنت نمبر 9، کھانا مل کر کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ حدیث نمبر 10، کھانے میں بڑوں کو مقدم رکھا جائے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرتے اور ہاتھ ڈالتے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کھانا شروع کرتے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا شروع کرتے۔ حدیث نمبر 11، سنت نمبر 11، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ رومال سے نہ پونجے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے۔ سنت نمبر 12، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بدبو ہو اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو وہ خود کو ہی اس چیز کا ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کی نیک عمل کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ اس نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔